کہ نماز خدا میں مصروف ہے، نماز خدا میں مصروف ہے۔ تھوڑی دیر گزری، میں نے دل میں خیال کیا کہ میں جاتا ہوں، پتہ نہیں یہ صوفیاء میں سے ہے، یہ کیا ہے، لوگوں پر بوجھ بننا چاہتا ہے، لوگوں پر بوجھ بننا چاہتا ہے۔ تھوڑی دیر گزری، میں آگے گیا تو مجھے کہا یا شفیق فاجتنبوا کثیرۃ من الظن ان بعض الظن اسم۔ اے شفیق، لوگوں پر برے گمان نہ کرو، گمان کی کثرت نہ کرو، برے گمان نہ کرو، بے شک برے گمان گناہ ہوتے ہیں۔ ان بعض الظن اسم فاجتنبوا، بچتے رہو۔ تھوڑی دیر گزری، میں آگے گیا، اس نے تو میرے دل کی بات کی ہے۔ میں تو دل میں کہہ رہا تھا کہ یہ صوفی ہے، بزرگ ہے، یہ قافلے کے ساتھ جائے گا تو کیسے جائے گا، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ لوگوں پر بوجھ بننا چاہتا ہے۔ تو میں تو دل میں کہہ رہا تھا، اس نے میری دل کی بات بوجھ لی، میری دل کی بات کر دی۔ اب اور کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ ابھی نوجوان نماز میں ہے۔ اچھا، تھوڑی دیر کے بعد میرے دل میں پھر خیال آیا کہ میں جاؤں اور اس سے معافی مانگوں، میں جا کے اس سے معافی مانگوں کہ مجھے معاف کر دے۔ میں ایسے دل میں کہہ رہا تھا۔ ابھی میں آگے ہوا، اس نے نماز ختم کی اور پھر کہا وَإِنِّي غَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ فرمایا کہ میں بخشنے والا ہوں، جو توبہ قبول کرے میں بخشنے والا ہوں۔ وَإِنِّي غَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ، جو ایمان لائے، ثُمَّ اهْتَدَىٰ، پھر ہدایت حاصل کرے۔ میں نے کہا دوبارہ پھر میرے دل کی بات اس نے بوجھ لی، جو میں دل میں کہہ رہا تھا اس نے پھر وہی بات کر دی۔ پھر میں آگے چلا، پھر منزل زبالہ پہ پہنچا، پھر وہاں دیکھا کہ میں نے کہ اس نوجوان نے کیا کیا، نماز کی حالت میں ہے اور اس کا جسم کانپ رہا ہے، کپ کپی کی حالت ہے، مضطرب ہے، پریشان ہے، بہت زیادہ کپ کپی کی حالت میں نماز پڑھ رہا ہے۔ میں نے کہا یہ نماز ختم کرے تو میں سے پوچھوں، ابھی یہ نماز پڑھ ہی رہا تھا، نماز اس نے ختم کی اور اس کے بعد اس کے ہاتھ میں ایک لوٹا تھا، وہ اٹھایا اور ساتھ ہی کنواں تھا، کنویں کے سامنے آیا۔ اگر کنویں کے سامنے گیا، دیکھا کرتا کیا ہے، تو اس نے کنویں کے سامنے جو ہوا تو اس کا کنواں لوٹے میں گر گیا، اس کا کنواں لوٹے میں گر گیا۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد کچھ بتانا تھا۔ صلوات پر آل محمد۔ یہ ہستیاں اسباب پیدا کرتی ہیں، اگر مناسب سمجھیں تو تھوڑا آگے آ جائیں، ماحول بنا لیں، مجلس کا ماحول بنا لیں، تھوڑا برادران آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، آ جائیں آ جائیں آ جائیں، بسم اللہ، آگے آ جائیں، پھر بھی صلوات پڑھ لیں۔ میں بھی ماحول بنا رہا ہوں، مجلس آپ شروع کرنی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ لوٹا اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ یہ لوٹا گرنا، یہ بھی ایک سبب بنانا تھا۔ اچھا، لوٹا گر گیا اس کے ہاتھ سے، کہاں؟ کنویں میں۔ اب وہ دعا مانگ رہا ہے کہ اے پروردگار، جب میں پیاسا ہوتا ہوں تو مجھے پانی پلاتا ہے۔ وہ نوجوان دعا مانگ رہا ہے، پروردگار آسمان کی طرف منہ کیا، ہاتھ بلند کیے اور کہتا ہے کہ جب میں پیاسا ہوتا ہوں تو مجھے پانی پلاتا ہے، اور جب مجھے روزی کی طلب ہوتی ہے، کھانے کی طلب ہوتی ہے، مجھے کھانا کھلاتا ہے۔ بس دیر نہیں لگی کہ پانی اوپر آ گیا، کنواں بھر گیا، پانی اوپر آ گیا، لوٹا اس سے اوپر تھا، اس نے ہاتھ ڈالا اور لوٹا پانی سے بھرا ہوا باہر نکالا۔ بس دیر نہیں گزری، اس نے اسی پانی سے وضو کیا اور پھر نماز شروع کر دی۔ میں نے کہا اتنا نمازی ہے، جب میں دیکھ رہا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں اس سے کوئی بات کروں گا، یہ پھر نماز شروع کر دیتا ہے، پھر میری بات کا جواب دیتا ہے، پھر نماز شروع کر دیتا ہے، پھر میری بات کا جواب دیتا ہے، پھر نماز شروع کر دیتا ہے، بڑا نمازی ہے۔ اچھا، اب میں نے دیکھا کہ اس نے اس
لوٹے میں جو پانی تھا اس سے وضو کیا، نماز پھر شروع کر دی، پھر نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد پھر اس نے وہ لوٹا اٹھایا، تھوڑا پھر صحرا کی طرف چل پڑا، اور وہاں کیا کیا، صحرا میں سے تھوڑی سی اس لوٹے میں جو پانی تھا ریت ڈال دی، لوٹے میں ریت ڈال دی، اور ریت ڈال کے پھر اس کو ہلایا، ہلا کے پینا شروع کر دیا، ہلا کے اس کو پینا شروع کر دیا۔ میں نے کہا ہے یہ کیا کر رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کچھ اللہ کی طرف سے نعمت ہوگی۔ میں اس دل میں سوچ رہا تھا تو کہتے یا شفیق، اے شفیق اللہ پر اچھا گمان رکھ، یہ پہلے کہا تھا، اور اب کیا کہا کہ اے شفیق ہمارے پاس نعمت ظاہر بھی ہے، نعمت باطن بھی ہے، ہمارے پاس نعمت ظاہر بھی ہے، نعمت باطن بھی ہے۔ تو میں نے پھر دل میں کہا کہ لگتا ہے یہ کچھ کھانے پینے کی اچھی چیز ہے، تو میں بھی ساتھ شامل تھا دعا میں، آمین تو میں نے بھی کہی تھی، یہ چاہیے تھا کہ مجھے بھی دے، بس یہی میں دل میں کہہ ہی رہا تھا کہ اس نوجوان نے کہا آ یہ تو بھی لے لے، بس میں یہ سوچ ہی رہا تھا، میں کہہ ہی رہا تھا کہ اس نوجوان نے کہا آ یہ تو بھی لے، مجھے وہ لوٹا دیا، اس لوٹے میں کیا تھا بھلا کیا، پہلے پانی تھا، پھر ریت ڈالی تھی، دیکھا تو بہترین شربت ہے اور ستو ہے، بہترین ستو ہے۔ اچھا یہی ایک بات آ گئی ہے، میں کرتا چلوں، ایک بندہ مولا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، صلوات پڑھ لیں سارے سامنے، اور اس نے کہا کہ مولا مجھے بھوک لگی ہے، کھانے کا وقت ہے، مجھے بھوک لگی ہے۔ جیسے آپ نے سن رکھا ہے مولا کسی کے باغ میں مزدوری کر رہے تھے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، لوگوں کی معرفت نہیں ہے، مولا علیہ السلام کے اپنے باغات تھے، کسی کے باغ نہیں ہوتے تھے، مولا کے اپنے 24 باغ تھے جو خود آباد کیے تھے، خود ہی سب کچھ کیا تھا، اور انہی کی باغبانی کرتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہودی کے باغ میں مزدوری کرتے تھے، پتہ خود نہیں ہے، دوسروں پر الزام لگاتے ہیں، یہودی کے باغ نہیں اپنے باغ تھے۔ اور اچھا پھر سنو کہ جتنی آبادی کی ہے مدینے میں، مولا علیہ السلام نے سڑکیں خود بنائی ہیں، آبادیاں خود کی ہیں، جو سڑک بھی بناتے کیا کرتے، بات سامنے آ گئی تو میں کرتا چلوں اور اپنی بات مکمل کروں کہ ایک دائیں ہاتھ سے پتھر، دوسرا بائیں ہاتھ سے، تیسرا دائیں پاؤں سے، اور چوتھا بائیں پاؤں سے، یہ مولا چل بھی رہے ہیں اور زمین آباد کر رہے ہیں۔ یہ جو پتھر پڑے ہوتے تھے ایسے دھکیلتے آگے کرتے، آبادی کر رہے ہیں، یہ آبادی کی ہے مولا نے۔ اور باغ کو اچھا وہ باغ میں جب مولا موجود ہیں تو ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ مولا مجھے بھوک لگی ہے، کھانا چاہیے۔ مولا نے فرمایا وہ پتھر کے ساتھ میرا کھانا بندھا ہوا ہے۔ پتہ ہے نا مولا کی جو خشک روٹی ہوتی تھی، مولا کی خشک روٹی، فرمایا وہ پتھر کے ساتھ میرا کھانا بندھا ہوا ہے، اگر چاہتا ہے تو لے لے۔ اس نے کیا کیا، وہ پتھر کے ساتھ جو بندھا ہوا تھا کھانا، وہ خشک روٹی اٹھائی اور بڑی کوشش کی کہ وہ روٹی ٹوٹ جائے، کسی طرح ٹوٹ جائے اور میں کھا لوں، نہ کھا سکا۔ وہ کہتا ہے بندہ خدا پتہ نہیں تو کیسے کھاتا ہے، میں نے تو بڑی کوشش کی ہے، میں تو اس کو توڑ ہی نہیں سکا، میں کیسے کھاؤں؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ اے بندہ خدا اگر تو لذیذ کھانے کھانا چاہتا ہے تو کر کیا، مدینہ پوچھ لے، محلہ بنی ہاشم، وہاں دیکھ لے بہت بڑا دسترخوان لگا ہوگا اور وہاں بہت زیادہ لوگ کھا رہے ہوں گے، جا کے پوچھ لینا مولا حسن مجتبیٰ کا دسترخوان، وہاں بیٹھ کے لذیذ لذیذ کھانے کھانا۔ کہا ٹھیک ہے، وہ چلا گیا، مدینے پہنچا، محلہ بنی ہاشم پوچھا، وہاں جا کے اس نے دیکھا کہ لذیذ کھانے لگے ہوئے ہیں، لوگ بہت زیادہ کھا رہے ہیں، محظوظ ہو رہے ہیں۔ اس نے کیا کیا، تھوڑا سا کھانا کھاتا، تھوڑا اپنی جیب میں رکھ لیتا، تھوڑا سا کھا